اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا کے درمیان میں تعلق کیا ہے، ریلیشن شپ ان دا لیگل سینس، اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے یا یہ اس کس طرح سے وجود رکھتا ہے۔ تو بیٹا ہم ابھی تک تو یہ چیز شاید سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ہے وہ کہ زیادہ تر اس کا حصہ وہ جو اقوام ہے یا ریاستیں ہیں ان پہ آپس کے تعلقات ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ادر سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا ہے جیسے آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انڈیویجولز ہیں یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، ان کے درمیان میں۔ جب میونسپل لا کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل لا کے زمرے میں میونسپل لا سے مراد کسی بھی ملک کا اندرونی قانون ہے، جسے اسٹیٹ لا یا نیشنل لا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر اسٹیٹ اور ان انڈیویجولز کے درمیان میں جو تعلقات ہیں، پلس ان انڈیویجولز کے آپس میں جو تعلقات ہیں، اور کارپوریٹ جو اینٹیز ہیں، جو لیگل پرسنز ہیں، وہ بھی انڈیویجولز میں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ریلیشن شپ کا موضوع اس لیے ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ اکثر اوقات یہ مشکل آتی ہے کہ جب رولز آف انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا میں جب کوئی کانفلکٹ آ جائے کسی بھی موقع کے اوپر، کہ انٹرنیشنل لا کا پروین اور ہے، میونسپل لا کسی اور طریقے سے ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ بتاتا ہے یا ریمیڈیز کے حوالے سے کوئی اور گفتگو کرتا ہے، اور اسی ڈومین میں جب انٹرنیشنل لا کا کوئی پرنسپل ارائز ہو جائے جس کی ہمیں مقامی عدالتوں میں اس کو اپلائی کرانا یا انفورسمنٹ کرانا مقصد ہو، اور ان دونوں کے درمیان میں آپس میں ٹکراؤ بھی ہے، تو پھر عدالتیں جو ہیں وہ کس قانون کو عمل کریں گی یا اپنا فیصلہ کرتے وقت کس پہ ریلائے کریں گی۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انٹرنیشنل ٹریبیونل، جس میں آپ کی آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور بھی آربیٹریٹری باڈیز ہے یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، ادھر جب بات یہ کانفلکٹ رائز ہوتا ہے تو وہاں پہ کوشچن ہوتا ہے کہ کس کو فوقیت حاصل ہے۔ تو انٹرنیشنل لا آیا مقامی قانون کے اوپر سے فوقیت حاصل ہے یا مقامی قانون کو انٹرنیشنل لا کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ لیکن جب یہ تنازع یا یہ کانفلکٹ میونسپل کورٹ میں ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا جواب جو دیکھنے کے لیے پھر وہی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن لا، ایسا قانون کا حصہ جسے ہم کانسٹیٹیوشن لا کہتے ہیں، وہ کس طرح سے مقامی عدالتوں کو ہدایات دیتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کو وہ ڈائریکٹلی اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں اپلائی کر سکتے، یا کن شرائط کے تابع اپلائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر مقامی قوانین میں اپلیکیشن کے لیے انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز کی بنیاد بہت زیادہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ کئی ایسے اوبلیگیشنز یا رائٹس جو ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا سے ہمیں ملتے ہیں، ان کی انفورسمنٹ انہیرنٹلی مقامی عدالتوں میں ہی کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سفارتکاروں کو امیونٹیز حاصل ہیں، تو اگر ان کو میونسپل عدالتیں یا میونسپل قانون نہیں مانے گا تو پھر ان کا پھر رہنے کا کوئی فائدہ یا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر ایسے کوئی کسٹمری رولز آف ایکسٹریڈیشن ہے، تحویل حوالگی ملزمان کے جو ہیں، جن کو بھی میونسپل کورٹس میں، کیونکہ انہیرنٹلی جب کوئی بندہ آپ کا مفرور ہے آپ کی اسٹیٹ کا کسی دوسرے اسٹیٹ میں وہ موجود ہے، تو آپ نے کہنا ہے اس ملک کو کہ یہ ہمارا مطلوب ملزم ہے تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں۔ اس بات کا فیصلہ بھی اس اسٹیٹ کی مقامی عدالتوں نے ہی کرنا ہے۔ تو ان کے لیے پھر ایپلیکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے، تو پھر جو اس قانون ملک کے جو مقامی قانون ہے وہ کس طرح سے اس کانفلکٹ کو، اس اصول، اس بات کو ریزالو کرتا ہے، انہی کی بنیاد کے اوپر پھر عدالتیں متعلقہ قوانین کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اس جو ہماری یہ سبجیکٹ ہے، یہ ٹاپک ہے انٹرنیشنل اور میونسپل لا کے درمیان تعلق کا، اس کو دو سٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے میں تو ہم ایکڈیمک بحث یا تھیوریز کریں گے، ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور سیکنڈ پورشن میں بات آ جائے گی سٹیٹس کی کیا پریکٹس ہے، کیا ان کا کس طرح سے عمل ہے انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا کے تعلق کے بارے میں۔ تو بیٹا دو تھیوریز، کیونکہ جورس جو ہے ان کی مختلف رائے ہے اس موضوع کے اوپر، تو اسی بنیاد کے اوپر دو تھیوریز جو ہے زیادہ پریولنٹ ہیں، جن کو زیادہ شہرت ملی، ایک ڈیولسٹک تھیوری ہے اور دوسری مونسٹک تھیوری۔
ड्यूलिस्टिक थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉज जो है किसी ये ये दो डिफरेंट सेपरेट और डिस्टिंक्ट हैं निज़ाम कवानीन के, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है और इनमें हर तरह से अपने अंदर ही पूरी की पूरी लवाजमात मौजूद हैं। तो किसी भी हवाले से फिर इनके दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इंटरनेशनल लॉ की इंटरनल लॉ ऑफ द स्टेट में कोई ज़रूरत ही मौजूद नहीं रहती। और अगर इंटरनेशनल लॉ के किसी असूल को, किसी ज़वाबत को ज़रूरत है कि स्टेट के अंदरूनी कवानीन में उसको अप्लाई किया जाए, तो फिर उस सिर्फ एक ही हल है उसका कि जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लॉ के उस पर्टिकुलर रूल को अपने जो इंटरनल लॉ है उसके अंदर अडॉप्ट कर ले, लेजिस्लेशन कर लें या कोर्ट के जो प्रीवियस डिसीजन है जहाँ पे कॉमन लॉ, जैसा हम कॉमन लॉ कंट्री इधर इंटरप्रिटेशन करते हुए जुडिशरी उसको हिस्सा बना लें और फिर उस असूल को मुकामी कानून के असूल के ज़रिए के तहत ही उसको अप्लाई किया जा सकता है, उसको इंटरनेशनल लॉ के हवाले से नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि दोनों ही डिस्टिंक्ट निज़ाम हैं तो इसमें सुपरमेसी ऑफ द वन सिस्टम ऑफ लॉ का जिक्र ही नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों की सेपरेट है, फेयर है, दोनों की डोमेन अलग अलग है, तो फिर हर कोई अपने में सुप्रीम है क्योंकि सुपरमेसी का ताल्लुक यहाँ पे नहीं बनता। ये जो थ्योरी थी, ड्यूलिस्टिक थ्योरी, इसको ज़्यादातर डेवलप तो किया, ये शुरू में आगाज़ किया जर्मन स्कॉलर थे ट्रिपल 1899 में, इनकी राइटिंग से हमें मिलता है, जिसको बाद में इटालियन जूरिस्ट है एंजिलोटी, और जो पिछली सदी में स्टार्क थे उन्होंने भी इसको फॉलो किया, ये इसको प्रोपोनेंट वो थे। स्टार के बकौल जो दो एक थ्योरी है ड्यूलिस्टिक थ्योरी, इसके मुताबिक दो डिफरेंट लीगल सिस्टम है और इन्हीं बुनियाद के ऊपर उनके जो खसूसियात है इंटरनेशनल लॉ के वो इनहेरेंटली डिफरेंट है स्टेट लॉ से। अब ड्यूलिस्टिक थ्योरी के प्रोपोनेंट जब इन दोनों में खसूसियात या डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि वो पांच बुनियादों के ऊपर बताते हैं कि पांच बुनियादों के ऊपर ये दोनों निज़ाम फ़र्क है। तो पहला बुनियाद है सोर्सेज के हवाले से कि म्यूनिसिपल लॉ के जो हमें सोर्स मिलता है, तो पहले तौर पर तो वो कस्टम है, लेकिन कस्टम वो है जो उस स्टेट या उस नेशन का जो इलाका है उसके अंदर अंदर ही जिन पे अमल दरामद किया गया था और उधर उनको तरवीज मिली। और दूसरा जो उसका असूल है, तो सॉवरेनिटी जिसके पास है वो ही जो कावानीन बनाता है, लेजिस्लेशन जिन्हें स्टैच्यूट या मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं लेजिस्लेशन के, वो ही कानून का दूसरा मखज़ है म्यूनिसिपल लॉ के हवाले से। लेकिन जब इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो स्टेट्स रियासतें आपस में तल्लुकात में जो इनके कस्टम्स बनते हैं प्रैक्टिस आफ्टर यूजेज के बाद जब उसे लीगल सैंक्टिटी हासिल हो जाती है, तो पहला माखज़ वो है। और दूसरे हैं जो बैनुल कौमी कवानीन, बैनुल-अक़वामी कवानीन के जो मुआहदात उनके आपस में होते हैं, जिन्हें हम ट्रीटीज़ कहते हैं, जब वो उनको एंटर होती हैं। सब्जेक्ट्स की जब वो बात करते हैं, तो म्युनिसिपल लॉ को कहा जाता है कि ये 2 तरह से डील करता है। एक ऐसे मामलात में जो कि इस रियासत के अपने इलाके में मौजूद आम अवाम के साथ तल्लुकात हैं और वो उस अवाम के या इंडिविजुअल्स के आपस में जो तल्लुकात हैं, जिनमें कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी शामिल हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ की जब बात करते हैं तो वो ज़्यादातर जो रियासतें हैं उनके आपस में जो तल्लुकात हैं उनको डील करती हैं। जब सब्सटेंस ऑफ लॉ की वो बात करते हैं कि ये हुक्म या कमांड किसकी तरफ से है, तो म्यूनिसिपल लॉ में जो सॉवरन है, इक़्तिदार आला हाकिमियत जिसको हासिल है किसी भी स्टेट में, ये कानून उसकी तरफ से इंडिविजुअल्स की तरफ एक कमांड की शक्ल में दिया जाता है और उन्होंने ही इसको फॉलो करना होता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट्स तो स्टेट्स हैं, तो ये स्टेट्स के ऊपर कोई कानून नहीं है बल्कि उनके दरमियान में एक कानून है, क्योंकि ये सॉवरन जो स्टेट्स हैं उनका कंडक्ट है उसको ही डील करता है और उसके दरमियान ही ये फैसला करता है। जब प्रिंसिपल्स की बात की जाती है तो म्यूनिसिपल जो कवानीन हैं उनको इसलिए उनकी पाबंदी की जाती है क्योंकि ये जो उस स्टेट का जो मुकन्ना है उन्होंने इसको इनेक्ट किया है या मार्द वजूद में लाई है, तो इसके पीछे एक कानूनी जवाब मौजूद है। जबकि इंटरनेशनल लॉ के जो उसूल हैं
ان کی بنیاد ہے پیکٹا سنٹ سرونڈا. لیٹن یہ فریز ہے جس کا مطلب ہے ایگریمنٹس مسٹ بی کیپٹ. تو ان رائٹرز کے بقول اسٹیٹس یہاں پہ ان کی مورل obligation ہے, لیگل obligation موجود نہیں ہے. پھر یہ کتنا سبجیکٹ میٹر جو اس کا ڈائنامک ہے یا کتنا اس میں چینجنگ آ رہی ہے. تو میونسپل لا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ہے, اس میں بہت زیادہ چینج نہیں آتی, لیکن انٹرنیشنل لا کی خصوصیت ہے کہ بہت زیادہ اس میں چینجنگ یا ایڈوانسمنٹ یا پروگرس ہو رہی ہے. سٹار کے بقول جو اسپیشلی 1945 کے بعد میں انٹرنیشنل لا میں اتنے زیادہ معاملات میں فیلڈز میں اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے یا یہ پھیل گیا ہوا ہے کہ جب ہم اس کا تقابل مقامی قوانین سے کریں تو ان کا بہت ہی مختصر سی ان کی لمیٹڈ رینج رہ جاتی ہے. اور الٹیمیٹلی اینزلوٹی نے یہی کہا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی کانفلکٹ ان سسٹم کے درمیان میں پاسبل ہی نہیں ہے. ڈولیسٹک تھیوری کے مطابق جب بھی کبھی انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا میں کوئی تضاد آ جائے تو پھر میونسپل عدالتیں ہیں وہ میونسپل قانون کو فالو کریں گی اور انٹرنیشنل کورٹ آف ٹریبیونل وہ انٹرنیشنل لا کو ہی فالو کریں گی, کیونکہ یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ نظام ہیں. اسی حوالے سے ہمیں پرمننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس کا 1930 کا ایک کیس ملتا ہے, اس میں کوٹیشن ہے جو گیا ہے گریکو بلگیرین کمیونٹیز کیس. عدالت نے فرمایا کہ یہ ایک عام طور پر منظور شدہ اصول ہے انٹرنیشنل لا کا کہ جب پاورز جن کو اسٹیٹ کہتے ہیں جنہوں نے کسی بھی بین الاقوامی معاہدے پہ سائن کیا اور وہ اس کی کانٹریکٹنگ پارٹیز بن چکی ہوئی ہیں, تو وہ جو ٹریٹی کے اصول ہیں وہ فوقیت رکھیں گے اور مقامی قوانین کے اصول ہیں ان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں کسی طرح سے بھی ان پر ٹریٹی کے اصولوں پر فوقیت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس تھیوری کے مد نظر یہ بالکل نہیں ہو سکتا یا یہ پاسبل ہے کہ انٹرنیشنل لا کے اصول کو بھی میونسپل کورٹس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ ڈسٹنکٹ نظام ہے, ڈسٹنکٹ اصول ہے, تو اس کے لیے جب انٹرنیشنل لا کو اس قانون مقامی قانون کے سسٹم کا حصہ بنا دیا جائے تب پھر عدالتیں بھی ان پر عمل کر سکتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں دو تھیوریز یا دو ڈاکٹرائن ملتے ہیں, ایک انکارپوریشن کا اور ایک ٹرانسفارمیشن کا. جب تھیوری آف انکارپوریشن کی بات کی جاتی ہے تو اس کے مطابق انٹرنیشنل لا جب وجود میں آ چکا ہوا ہے اور مقامی عدالت میں جو بھی کوئی کیس ہے تنازع ہے اس میں اس کا ریلیونسی بنتی ہے, تو انٹرنیشنل لا خود بخود ہی نیشنل کورٹس کو اپلائی کرنا پڑے گا یا وہ ان کو اپلائی کر سکتی ہیں. یہ تو آٹومیٹک اڈاپشن کا اصول ہے, یہ فوقیت رکھے گا, لیکن اس کی ایک ایکسیپشن بھی ہے. جب اللہ سے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی مقامی قانون کی ایک واضح شک موجود ہے جس طرح کے اسٹیچوٹ میں یا جوڈیشل ڈیسیژن میں موجود ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے اصول کو نکال دے یا اس کے خلاف ہو, تو پھر نیشنل کورٹ کا وہ اپلائی کرے گی میونسپل لا کو ہی. تو تھیوری آف انکارپوریشن کے مطابق انٹرنیشنل لا کا اصول جو کہ مقامی اصول سے کوئی کانفلکٹ نہ رکھتا ہو وہ آٹومیٹیکلی مقامی اسٹیٹ کا جو قانون ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ڈیلیبریٹ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹک انکارپوریشن یا اڈاپشن اس پہ ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جب تھیوری آف ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈیلیبریٹ ایکٹ کی ضرورت ہے. جب تک وہ ڈیلیبریٹ ایکٹ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہوگا تب تک جو قانون انٹرنیشنل لا کا اصول ہے وہ مقامی قانون کا اصول نہیں بن سکتا. تو جب مقامی عدالتیں صرف ایسے رولز آف انٹرنیشنل لا کو فالو کر سکتی ہیں جن نے ایکسپریسلی طور پر اسٹیٹ نے ان کو منظور کر لیا ہے. ڈیلیبریٹ ٹرانسفارمیشن تو وہ قانون سازی کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے. اور یہ قانون جو ٹرانسفارمیشن کی جو ہے بنیاد وہ ان مقامی اسٹیٹ کے جو مقامی اس کا کانسٹیٹیوشن ہے اسی کی بنیاد پر ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اڈاپٹ کرنے کی انہوں نے اصول بیان کیے ہیں. یعنی کہ لا کس کو کہا جاتا ہے جب عدالتیں دیکھتی ہیں, عدالتیں جو کہ جورسڈکشن جس کو اپلائی کرنا ہے انہوں نے, تو قانون کی کیا ڈیفینیشن یا سورسز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں مقامی طور پر. تو جس طرح سے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کانسٹیٹیوشن نظام ہر اسٹیٹ کا ڈفرینٹ ہے, تو یہ پروسیجر بھی جو ٹرانسفارمیشن کا ہے ہر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہمیں مختلف نظر آتا ہے.
بیٹا ڈیولسٹک تھیوری ہے، اس کے خلاف کرٹیسزم بھی ہمیں کافی زیادہ موجود ملتی ہے. تو پہلی کرٹیسزم اس پر یہ ہے کہ یہ جو اظہار ہے، یہ رائے ہے کہ انٹرنیشنل لا میونسپل لا کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک کہ خصوصی طور پر اسے ٹرانسفارم نہ کیا جائے، تو یہ درست نہیں ہے. کیونکہ ان کے جو تنقید نگار ہیں ان کے بطول انٹرنیشنل لا کے کئی ایسے فنڈامنٹل پرنسپل ہیں جو کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر بائنڈنگ ہے، بے شک اس میں رضامندی یا اس کی ول شامل نہ ہو. ایسے جو کسٹمری رولز آف انٹرنیشنل لا یا ٹریٹی آبلیگیشن جو کہ یونیورسل کا درجہ رکھتی ہیں، تو وہ اس کے خلاف کوئی بھی اسٹیٹ نہیں جا سکتی. پھر خاص طور پر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لا ہے وہ صرف ریاستوں کے تعلقات کے تحت ڈیل کرتا ہے. اگر انڈیویجولز بھی کوئی خلاف ورزی کریں، قانون شکنی کریں، تو انہیں بھی انٹرنیشنل لا کے اصولوں کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے پیکٹا سنٹ سرونڈا دیٹ ایگریمنٹ شوڈ بی کیپٹ، لیکن یہ کہنا کہ صرف پیکٹا سنٹ سرونڈا ہی ایک اصول ہے جس کی بنیاد پر انٹرنیشنل لا کھڑا ہے، تو یہ غلط بات ہے. کئی ایسے قوانین ہیں، کئی ایسے اصول ہیں انٹرنیشنل لا کے جو کہ اسٹیٹ کے اوپر ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ اس ایگریمنٹ کا یا کنونشن کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی ان پہ جن کی نیچر یونیورسل کریکٹر کی ہو جاتی ہے. تو ڈیولسٹک تھیوری کے بعد دوسری تھیوری ہمارے پاس ہے مونسٹک تھیوری. تو ان کو انٹروڈیوس کرنے میں یا انیشل سٹیج پہ ڈیولپ کرنے میں دو جرمن سکالرز کا بڑا ہاتھ ہے، ایک موزر تھے اور ایک مارٹنز. پھر بعد میں انیسویں صدی میں جو جورس تھے کیلسن، انہوں نے اس کو کافی زیادہ آگے بڑھایا. اس تھیوری کے مطابق میونسپل لا اور انٹرنیشنل لا یہ ایک جو یونیورسل لیگل سسٹم ہے اس کے دو پرتوں ہیں یا دو حصے ہیں. اور اس یونیورسل لیگل سسٹم کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو انسانیت ہے یا انسانوں کے جو ضروریات ہے اسی کو حل کرنا یا ان کے لیے سرو کرنا ان کا ذمہ داری ہے. لا جو ہے اس کو صرف ایک اکائی کے طور پر، ایک حقیقت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لا صرف دو اظہار ہیں یا دو ورژن ہیں اس کے. کیونکہ تمام کے قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ الٹیمیٹلی انڈیویجولز یا عام آدمی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. ہاں اس میں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس پر انڈیویجولز کے اوپر عمل درآمد ہے ان قوانین کا، تو انٹرنیشنل لا کی صورت میں وہ میڈیٹ آ جائے گا. میڈیٹ کون کرے گا؟ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، اسٹیٹ اینڈ دین انڈیویجول. جبکہ جب ہم میونسپل لا کی بات کرتے ہیں تو وہ میڈیٹ ہے. میڈیٹ ان دا سینس کہ اسٹیٹ اور انڈیویجول کے درمیان میں کوئی اور رکاوٹ یا کوئی اور رابطہ نہیں ہے، دونوں ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں. تو اس تھیوری کے مقابل جو انٹرنیشنل لا ہے وہ کوئی مختلف یا کوئی آزادانہ لا کا سسٹم یا نظام نہیں ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر کیونکہ انٹرنیشنل رولز کو بھی ٹرانسفارم کرنے کی یا انکارپوریٹ کرنے کی میونسپل لیجسلیشن میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھی اسٹیٹ نے ہی قانون بنانے ہیں اپنے لیے یا اپنے انڈیویجولز کے لیے میونسپل لیول پہ، اور انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیٹس ہی الٹیمیٹلی ایگریمنٹ کر کے یا پریکٹس کر کے ان کو بنا رہی ہیں. تو دونوں قوانین کی جو ماخذ ہے اس کا ایک جیسا ہی ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں، اور انٹرنیشنل لا کے اصول بھی میونسپل جو سسٹم ہے اس کا حصہ سمجھے جائیں گے. تو اس جو منسٹک تھیوری کے پروپوننٹس ہیں انہوں نے جو 5 ہم بنیادی پیچھے فرق دیکھ چکے ہوئے ہیں سورسز، سبسٹینس یا سبجیکٹس کے حوالے سے، ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا، ان تفریق کو وہ نہیں مانتے. پھر عموماً یہ سوال یا مونسٹک تھیوری والوں پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ جناب انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن میں اور جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اس سے تو بات کلیئر ہے کہ یہ اسٹیٹس کے ریلیشنز کو ہی ڈیل کرتی ہے، انڈیویجولز کو نہیں ڈیل کرتی. اور اگر انڈیویجولز کو ڈیل بھی کرتی ہے تو تھرو یہ اسٹیٹ ہی کرتی ہے. تو اس پر بھی وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ یا یہ سوال کرتے ہیں جواب میں ہی کہ پھر اسٹیٹ کس طرح سے عمارت وجود میں آتی ہے، یا اسٹیٹ کا ماخذ کون ہے یا کس پر وہ مشتمل ہے. تو الٹیمیٹلی جواب یہی ہے کہ انڈیویجولس ہی ہیں ایٹ دا اینڈ سائڈ پہ جو مل کے اسٹیٹ بناتے ہیں، اور اسٹیٹس ہی مل کر پھر ایک انٹرنیشنل کمیونٹی یا کمیونٹی بناتے ہیں.
تو انہوں نے کچھ 3 پھر ان کے نا اس کا جواب وہ دیتے ہیں اپنے پر جو کرٹیسزم کی جاتی ہے، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے انڈیویجولس پہ نہیں مشتمل ہے، تو رولز آف انٹرنیشنل لا پھر الٹیمیٹلی میونسپل لا کی طرح ان انڈیویجولس پر بھی تھرو اسٹیٹ بائنڈنگ ہو جاتے ہیں۔ جو قانون کی اگر ہم اس کی حیت دیکھیں تو پھر یہ ایک کمانڈ ہے جو کہ اپنے سبجیکٹس کے اوپر ان کی منشا یا رضامندی کے بغیر ہی اپلائی کرتی ہے، اور دونوں جو سسٹم ہے انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا میں دیکھیں تو یہ اسی طرح سے اپلائی کرتی ہے۔ قانون کی جو دو باڈیز کو یا 3 4 باڈیز مختلف نہیں ہے، قانون کی ایک ہی اکائی ہے، ایک ہی سنگل کانسیپٹ ہے، جس کے انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا دو ڈفرینٹ اظہار ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ان تھیوری کے مطابق کنفلکٹ آ جائے انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا کے کسی اصول میں، تو انٹرنیشنل لا کو سپیریئر یا فوقیت حاصل ہوگی اور وہ پھر میونسپل لا کے اوپر اوور رائڈ اسے کر دے گا۔ تو بیٹا ان دونوں نظاموں کے حوالے سے اگر ہم سے تھیوریٹیکل بحث کی جو بات کریں اس ٹاپک کے لحاظ سے، تو الٹیمیٹلی پھر یہ کوشچن آ جاتا ہے سامنے کہ یہ جو تھیوریز دونوں ہیں ان میں سے کون سی درست ہے، اس کو ہمیں فوقیت دینا چاہیے۔ تو رائٹرز جو ہیں ان کے مطابق غیر جانبدار ہیں ان تھیوری سے کہ کوئی بھی تھیوری کمپلیٹ نہیں ہے، دونوں میں خامیاں ہیں اور دونوں میں اچھے پوائنٹس پائے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان دونوں تھیوریز کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا میں جتنے تضادات ہیں ان کو ہارمونائز یا یکجا یا ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اسٹیٹ کی پریکٹسز کی بات کریں گے تو کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹس میں کوئی معاملات جاتے ہیں تو ادھر انٹرنیشنل لا کو میونسپل لا کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جب میونسپل کورٹس کی بات آتی ہے تو کئی زیادہ یا زیادہ تر موقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ میونسپل لا کو انٹرنیشنل لا کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے جب ان دونوں کے درمیان میں تضاد آ جائے۔ لیکن الٹیمیٹلی اس بات کو زیر غور رکھنا ضروری ہے کہ یہ قوانین بنائی ہی گئی ہیں جو انسانیت کو مشکلات حائل ہیں ان کے حل کے لیے، تو ان کے درمیان میں اگر کوئی تضاد آ بھی جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ججز بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، میونسپل کورٹ کے بھی اور انٹرنیشنل کورٹ کے بھی، کہ ان کا جو مقصد یا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فوقیت نہ دے بلکہ ان کو ہم آہنگ کریں۔ جو تھیوری آف ہارمونائزیشن آف لیگل سسٹم ہے اس کے مطابق جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی ہیومن بیہیویئر کو الٹیمیٹلی ہی ڈیل کرتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ میونسپل لا کا بھی حصہ ہے، اور اس لیے میونسپل جج کو یہ اویلیبل رہنا چاہیے۔ ہاں، عموماً دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ جو میونسپل کورٹ کے ججز ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے کانسٹیٹیوشن یا لاز کے ہی بائنڈنگ ہوتے ہیں، اور اسی سے وہ جورسڈکشن حاصل کرتے ہیں، تو انہی بنیاد کے اوپر کبھی کبھار وہ انٹرنیشنل رول کو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہارمونائزیشن آف سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں ان کے مطابق میونسپل اور انٹرنیشنل لا میں کسی کو بھی ایک دوسرے پر برتری یا سبقت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے 3 اگر کوئی لیگل سسٹم چاہتے ہیں تو وہ جو اسٹیٹ کے مقامی لیجسلیچرز ہیں یا جو لیگل سسٹم سے جو ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ ہارمونائز کرنے کے لیے ان کے لیے 3 پھر جو انہوں نے طریقہ کار بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ ججز کو چاہیے کہ جہاں پہ کانٹرڈکشن اگر نظر آتی ہے تو اس کو جورسٹک ریزننگ سے ریموو کریں۔ پھر لیجسلیچر کا رول یہ ہے کہ جب بھی وہ قانون سازی کریں مقامی طور پر تو ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا رول نہ بنے کہ جو کہ انٹرنیشنل لا کے رولز جو ایگزسٹنگ ہیں ان کے خلاف جائے، اور جب بھی ایسے کسی کانفلکٹ کی یا تضاد کی نشاندہی ہو جائے تو اس لیجسلیچر کو چاہیے کہ وہ امینڈمنٹ کے ذریعے سے اس کانٹرڈکشن کو اوائڈ کریں یا ختم کریں۔ تو بیٹا دوسرے لیول پہ ہماری جو آج کی پریزنٹیشن ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں کی کیا پریکٹس ہے اس حوالے سے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا جو ہمیں کسٹمز میں یا ٹریٹیز میں پرائمری طور پر موجود ہوتا ہے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو اسٹیٹس ہیں ان میں پریکٹس ڈفرینٹ پائی جاتی ہے، اور سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ اس جو ڈفرینس ہے وہ کتنا اس کی زیادہ اس کی حیت ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسٹیٹس ہیں جو وہ ڈپینڈ کرتی ہیں یا فوقیت دیتی ہیں اپنے مقامی سیاسی، معاشرتی اور
معاشی نظام کو، اور جس طرح کی تھیوری یا ان کو ڈیل کرتی، ان کو سمجھ میں آتی، بہتر آتی ہے، تو اسی والے سے وہ مونسٹک یا ڈیولسٹک میں سے اس کا انتخاب کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا ہم گریٹ برٹن کی بات کریں گے کہ ان کی کیا اس والے سے پریکٹس ہے۔ تو کسٹمر انٹرنیشنل اور ٹریٹی کے حوالے سے وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کو علیحدہ علیحدہ طور پر ڈیل کیا گیا ہے۔ جب ہم کسٹمری انٹرنیشنل لاء کی بات کریں گے برطانیہ کی حد تک، تو فالو انہوں نے زیادہ تر کی ہے ڈاکٹرائن آف انکارپوریشن کو، تاریخی طور پر ہی۔ تو اس سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسٹمری انٹرنیشنل لاء، جس کو یا تو یونیورسل ریکگنیشن مل چکی ہے یا برطانیہ نے اسے کسی لیول پر اپنی رضامندی دی ہے، تو وہ برطانیہ کا جو مقامی قانون ہے وہ اس کے آٹومیٹیکلی اس کا ظاہری طور پر اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اصول یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل لاء، کسٹمری لاء کے پرنسپل، ان کا تضاد یا ان کی مخالفت مقامی قوانین جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے ایکٹس آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے، یا جوڈیشل پریسیڈنٹس یا کامن لاء آف انگلینڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں 1737 میں لارڈ ٹیلبوٹ کی ایک سینگ ملتی ہے بوبٹ ورسز باربٹ میں، کہ جو لا آف نیشن ہے وہ ہر طرح سے انگلینڈ کا جو قانون ہے اس کا حصہ ہے۔ بعد میں 1764 میں بھی لارڈس مینفیلڈ نے ٹرکٹ ورسز باتھ میں اسی رول کو فالو کیا۔ لیکن تقریباً 1.5 صدی بعد ہمیں ایک کیس ملتا ہے آر ورسز کین، 1876 کا فرکونیا کیس، جس میں ڈپارچر نظر آتا ہے پچھلے کیسی سے۔ تو جسٹس کاکبورن نے ادھر ڈکلیئر کیا تھا کہ کسٹمری لا ہمارے ملک کا قانون کا تبھی حصہ بن سکتا ہے جب اس کو واضح طور پر ہمارے قوانین نے اڈاپٹ کر لیا ہے، یا اور انگلینڈ کی مقننہ نے لیجسلیشن کے ذریعے سے، عدالتوں نے جوڈیشل ڈیسیژن کے ذریعے سے، یا اسٹیبلش یوزیج کے ذریعے سے ہمارے لا کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانسفارمیشن ڈاکٹرائن کے اوپر پھر انحصار کیا گیا اس موقع کے اوپر۔ لیکن بعد میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں ایک کیس تھا ویسٹرن سینٹرل گولڈ مائننگ کمپنی ورسز کنگ 1905 کا، جس میں دوبارہ سے ڈاکٹرائن آف انکارپوریشن کی طرف رخ موڑا گیا کامن لاء کی طرف سے۔ لارڈ ایلوسٹون چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو سویلائز نیشن کی مشترکہ رضامندی حاصل ہو چکی ہوئی ہے، وہ اس کو یہی سمجھا جائے کہ برطانیہ نے بھی اس کو اپنی رضامندی دے دی ہے، اور اسی لحاظ سے یہ جو ہے میونسپل ٹریبیونل جو ہے برطانیہ کے یا مقامی عدالتیں ہیں، اس میں اس کی اپلیکیشن ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ لارڈ ایلوسٹون نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو انٹرنیشنل لا کا اصول ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا شہادت کے ذریعے سے کہ اس کو برطانیہ نے ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ پھر لارڈ ایٹکن نے 1935 میں کیس لا تھا چونگ چی چونگ ورسز دا کنگ، اس میں بھی اس کو فالو کیا ہے، اور عدالت نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ ایسی قانون یا اصولوں کی باڈی موجود ہے جن کو نیشن اپنے درمیان میں قابل عمل سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی اگر جوڈیشل ایشو عدالتوں کے سامنے ریز ہو جائے گا جہاں پہ ان کو یہ ڈیوٹی ہے یا ان کو یہ ڈھونڈنا پڑے کہ کوئی ریلیونٹ رول انٹرنیشنل لا میں حد تک موجود ہے، اور جب وہ اس کو حاصل بھی کر لیں تو وہ بالکل اس کو اس طرح سے ہی ٹریٹ کریں گے کہ جیسے وہ ان کے ڈومیسٹک لا میں شامل ہے یا موجود ہے، لیکن صرف اس حد تک جب کہ یہ جو برطانیہ کے اسٹیچوٹس ہیں یا ان کے جوڈیشل ڈیسیژن ہے ان کے خلاف نہ جاتا ہو، اس حد تک ہی۔ جہاں پہ مخالفت ہوگی تو اس کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامن لا کا جو اصول ہے کسٹمری انٹرنیشنل کے لا کے والے سے، وہ تھیوری آف انکارپوریشن پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے یا اس کو فالو کرتا ہے۔ ٹریٹیز کی ہم بات کریں تو ٹریٹیز کے حوالے سے ہمیں دو طرح کی ادھر تخصیص یا تقسیم ملتی ہے۔ ایک ایسی قسم کی ٹریٹیز ہیں جن کو جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ ان کو منظوری نہ دے تب تک وہ مقامی عدالتیں جو برطانیہ کے ہیں ان کو فالو کرنا ان پر پھر لاگو نہیں رہتی، بائنڈنگنیس ان پہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایسی ٹریٹیز ہیں جو کہ پرائیویٹ رائٹس اور لائبلٹیز ہیں جو سٹیزن کی ان کو افیکٹ کرتی ہو،
یا جتنی بھی فائنینشیل آبلیگیشنز اگر پرائیویٹ لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ کوئی فائنینشیل ذمہ داریاں عائد کرتی ہوں، ایسی ٹریٹیز. یہ ایسی ٹریٹیز ہیں کہ جن کو اپلائی کرنے کے لیے، ہم آہنگ کرنے کے لیے مقامی قانون کے تحت تو کامن لا یعنی کہ جوڈیشل ڈیسیژن میں یا کچھ اسٹیچوٹ جو موجود ہیں ان میں کچھ چینجنگ کرنی پڑے، تبھی وہ پھر مقامی طور پر ان کو عمل کرنا پھر آسان ہو جائے. یا پھر اس ٹریٹی میں ہی لکھ دیا گیا تھا چوتھے نمبر پر کہ جناب کہ یہ ٹریٹی تو تاج برطانیہ کر رہی ہے، لیکن تب تک یہ قانون نہیں بنے گی جب تک کہ اس کی پارلیمنٹ سے منظوری نہ ہو جائے. تو ان قسم کی ٹریٹیز کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے. پھر دوسری اس قسم کی ٹریٹیز ہیں جن کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی لا آف دا لینڈ کا حصہ بن جاتی ہیں اور مقامی عدالتوں پر ان کو عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ایسی ٹریٹیز ہیں جو کہ سی یا میری ٹائم جو جنگ ہے جو سی میں لڑی جاتی ہے، اس میں جو کراؤن کے بلیگرنٹ رائٹس ہیں ان کو چینج کر رہی ہو. یا پھر یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈم جو 1950 میں ہوئی تھی، اس کی بات کرتے ہیں. پھر یورپین کمیونٹیز کی جتنی بھی ٹریٹیز ہیں جو کہ فائنینشیل آبلیگیشن عائد کرتی ہیں، ان کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کانفلکٹ جب آ جائے کسی اسٹیچوٹ یا ایکٹ آف پارلیمنٹ میں اور ٹریٹی میں، تو جہاں پر تو اسٹیچوٹ کی جو کلیئر لینگویج ہے ادھر موجود ہے، اس کی کنسٹرکشن جس طرح سے بھی کی جائے تو وہ تضاد میں جاتی ہے ٹریٹی آبلیگیشن میں یا اس کے خلاف جاتی ہے، تو پھر عدالتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اسٹیچوٹ پر پریفرنس دیں اور اسی کو عمل کریں. لیکن جہاں پہ اسٹیچوٹ کی جو لینگویج ہے وہ غیر واضح ہو، تو پھر اب عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس گمان کے اوپر چلیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی قانون سازی کرنا نہیں چاہتی کہ جس کے حوالے سے جو کراؤن کی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں کسی ٹریٹی کے اندر، اس کو خلاف کو کام کرنا چاہیے. اور عدالتوں کو چاہیے کہ وہ پھر اسٹیچوٹ کی جو ایسی ایمبیگوس لینگویج ہے یا پرووینس ہے ان کو اس ٹریٹی کو مد نظر رکھتے ہی اس کی تشریح کریں. نیکسٹ بیٹا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہم بات کریں گے. تو ادھر بھی برطانیہ کی طرح ہی کسٹمری انٹرنیشنل اور ٹریٹی کے حوالے سے مختلف اصول یا ٹریٹمنٹ پائی جاتی ہے. پہلے کسٹمری انٹرنیشنل لاء کی اگر بات کریں تو برطانیہ کی طرح ہی یہاں پر جو کوئی یونیورسٹی ریکگنیشن حاصل کر لیں ایسے کسٹمری رولز آف انٹرنیشنل لاء، یا یونائٹڈ اسٹیٹ جب کسی کسٹمری انٹرنیشنل لاء کا حصہ ہو پریکٹیکلی اس پر عمل کرائے، تو وہ پھر امریکن کورٹس کے اوپر بھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ ان پر عمل کرے گا. اس صورت میں جو ایگزیکٹو برانچ آف دا گورنمنٹ ہے، جب عدالتوں کو کوئی رائے لینی ہو، گائیڈنس لینی ہو، تو وہ پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے امریکن کا جو کہ بین الاقوامی ریلیشن شپ جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ اس کو ڈیل کرتا ہے، تو وہ اس میٹر پہ ان کی رائے جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ کئی عدالتوں کے بقول وہ ان پر بائنڈنگ تصور ہوتی ہے. کیس لا ہمیں ملتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ کا ہی، میکلوئڈ ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ 1900 کا، جس میں عدالت نے فرمایا تھا کہ کسی بھی قانون کو اس طرح سے اس کی تشریح کرنی چاہیے، یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو گورنمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی، وہ جو انٹرنیشنل لاء کے اصول ہے اس کی حدود و قیود کے درمیان میں ہی اس نے کام کرنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس جو پرنسپلز آف انٹرنیشنل لاء کا ہے ان کو آبزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ممالک یا قوموں کے درمیان میں پیس اور ہارمنی کو برقرار رکھنے کے لیے. اور کسی بھی صورت میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کانگریس کوئی ایسا قانون کرنا چاہتی ہے جس سے یہ جو آبلیگیشن ہے دوسرے ممالک کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وائلیشن ان کی ہو سکے. اور اسی طرح سے خاص طور پر جو پریزیڈنٹ ہے جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی سختی سے ان کی پابندی کرنی ضرورت ہے ایسی ذمہ داریوں کی جو کہ انٹرنیشنل لاء کے پرنسپل کے اوپر جن کی بنیاد ہے. ہاں اگر کوئی کانفلکٹ موجود ہو کسی اسٹیچوٹ کا اور رول آف انٹرنیشنل لاء کا، تو ادھر بھی اصول یہی ہے کہ اسٹیچوٹ کو ہی فوقیت دی جانی چاہیے. بلکہ ہمیں کئی امریکن کورٹس کے فیصلے ملتے ہیں کہ کسٹمری لاء پہلے سے موجود ہے انٹرنیشنل لاء اور اس کے خلاف اسٹیچوٹ جو بعد میں آئے ہیں، تو پھر اسٹیچوٹس جو ہے اس کو ہی فوقیت دی جائے گی.
ٹریٹیز کی ہم اگر بات کریں تو امریکن کانسٹیٹیوشن میں ہی اس کا آرٹیکل 6 اور کلاس 2 میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ تمام ٹریٹیز جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو کہ آلریڈی بنی ہوئی تھی یا جو کہ ان کی اتھارٹی کے اندر بنائی جائیں گی، وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کا درجہ ان ٹریٹیز کو حاصل دے دیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آرٹیکل سیکشن 10 جو ہے ان میں کہہ دیا گیا ہے کہ ٹریٹی کے متعلق کوئی بھی، یعنی کہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے میں انٹر ہونے کی جو ذمہ داری کہہ لیں یا فنکشن کہہ لیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی ہے۔ جو اسٹیٹ ہے ان کے جو صوبے ہیں جن کو اکائیاں ہیں جن کو اسٹیٹس کہتے ہیں، ان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس میں کوئی مداخلت کر سکتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اس ذمہ داری میں۔ تو اسی لحاظ سے اگر اسٹیٹ لیول پہ وہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن یا کوئی بھی قانون یا کوئی بھی ایکٹ ہے، ایون ایگزیکٹو ایکٹ ہے، تو اس پہ کوئی پھر فرق نہیں ڈالتا اس بات کو، اور ٹریٹی بھی اس جو اسٹیچوٹ کے جو جوڈیشل یا لیجسلیچر ایکٹ ہے اس پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور جو ہی ٹریٹی کو پریزیڈنٹ ریٹیفائی کرتا ہے اوبویسلی ود دا ایڈوائس اینڈ کنسنٹ آف دا سینٹ کی ایک فارن ریلیشن کی کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے، اور تمام ججز جو اسٹیٹ کو ہے وہ اس پر پھر ان پر عمل درآمد کرنا بائنڈنگ ہو جاتا ہے، باوجود اس امر کے کہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن یا لاز میں اس سے مخالف کوئی بات پائی جاتی ہے۔ جب ہم امریکن کانٹیکس میں بات کریں گے تو وہ جو بین الاقوامی معاہدات کو دو طرح سے بھی اس کی تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو ٹریٹیز ہو گئی، تو ایک وہ ایگزیکٹو گورنمنٹس کرتے ہیں۔ ٹریٹی اور ایگزیکٹو گورنمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ادھر کیونکہ سینٹ کی سے موجود ہے ٹریٹیز میں، لیکن ایگزیکٹو گورنمنٹ جو وہ سول پاور آف دا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے۔ لیکن انٹرنیشنل لا کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ، تو ان دونوں کی حیثیت برابر تصور کی جاتی ہے، اور ایگزیکٹو گورنمنٹ کو لٹمن آف اسائنمنٹ بھی کہا جاتا ہے امریکہ میں۔ تو کیس لا 1942 کا یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ کا ہمارے پاس موجود ہے، یو ایس ورسز پنک، جس میں عدالت نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جو سپرمیسی کلاز ہے آرٹیکل 6 کلاس 2 آف دا کانسٹیٹیوشن، اس کے بغیر ٹریٹی ہمارے قانون کا حصہ ہے، اور ایسے جو بین الاقوامی معاہدات ہیں جیسے کہ لٹمن آف اسائنمنٹ اینڈ ایگزیکٹو گورنمنٹ، اس کی بھی ڈگنیٹی یا اس کا درجہ یہ انٹرنیشنل کمپیکٹس یا ایگریمنٹس کے برابر ہی سمجھا جائے گا ٹریٹی کی شکل میں۔ لیکن یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو امریکن کورٹس ہیں انہوں نے بھی ہر طرح کی ٹریٹیز کو پارٹ آف دا لا آف دا لینڈ قرار نہیں دیا، اس سلسلے میں وہ تقسیم کرتے ہیں دو طرح سے۔ پہلے نمبر پر ٹریٹیز کو ڈکلیئر کیا نا کچھ سیلف ایگزیکیوٹنگ ٹریٹیز، یعنی کہ ان کے لیے یہ تھیوری آف انکارپوریشن کے مطابق ہی کسی بھی قانونی سرگرمی کے بغیر ہی اس کا پارٹ آف دا لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے، اور یہ جو اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشنز ہیں اور قانون ہیں، یا ایون جو کانگریس نے جو بعد میں پہلے بنائے ہوئے اسٹیچوٹ سے ان کو اوور رائڈ کرتا ہے اور ان پر فوقیت رکھتی ہے، اور کوئی بھی انیبلنگ ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹریٹیز ہے نان سیلف ایگزیکیوٹنگ، وہ لا آف دا لینڈ تبھی بن سکتی ہے اس کا حصہ جب اس کے لیے کوئی قانون سازی کانگریس کرے۔ اگر قانون سازی موجود نہیں ہے، یعنی کہ ٹرانسفارمیشن کی تھیوری یہاں پہ ان قسم کی ٹریٹیز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ ہاں اگر کانفلکٹ کی بات آ جائے تو اگر جو کورٹس ہیں تو فیڈرل اسٹیچوٹ کو وہ فالو کریں گے اور کسٹمری انٹرنیشنل اور ٹریٹی کو فالو نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن جہاں پہ ڈاؤٹ فل باتیں آ جائیں گی تو اسٹیچوٹس کو اگر کنسٹرکشن کی ضرورت ہو، ایمبیگیس بات ہو یا obscure ہو، تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے اسی طرح سے ہی اس کی کنسٹرکشن کرنی ہے کہ ٹریٹی اور ان کے درمیان میں کوئی تصادم نہ آئے، یعنی کہ ٹریٹی کو پھر فالو کریں اس کی لینگویج کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اسٹیچوٹس کی۔ تیسرے نمبر بیٹا یورپین اسٹیٹ کی پریکٹس ہے، تو وہ کسٹمری انٹرنیشنل لا کے حوالے سے بات کریں تو وہ پرنسپل آف انکارپوریشن کو ہی فالو کرتے ہیں، جو کا اظہار ہمیں ان کی جوڈیشل پریکٹس میں یا ان کی جو قوانین آئینی جو شکیں ہیں ان میں ان کا اظہار بن جاتا ہے، جو کہ عدالتوں نے جن کو بعد میں انٹرپریٹ کیا ہے، اور خاص طور پر کئی جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کے متعلق ہی پرووینس بنا لی ہوئی ہیں۔ جب ٹریٹیز کی ہم بات کریں گے تو وہ ٹریٹیز کا اگر جو ان کے کانسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایٹومیٹیکلی
ان کے قانون کا حصہ بن جاتی ہیں اور اس کے لیے کوئی انیبلنگ ایکٹ یا انکارپوریشن کرنے کی ضرورت نہیں ملتی۔ جب ہم لیٹن امریکن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ساؤتھ امریکن اسٹیٹ ہوتی ہیں، تو ادھر بھی دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنز میں ہی پروویژن موجود ہوتی ہیں اور انہوں نے ایسی رکھی ہوئی ہیں شکیں جس کے مطابق جو انٹرنیشنل لا کے اصول ہیں وہ ان کے مقامی قانون کا بھی حصہ بن جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 1945 میں ادھر کانفرنس ہوئی تھی، کانفرنس آف دا پرابلمز آف وار اینڈ پیس۔ اسی کانفرنس کے دوران میں ایک ریزولوشن نمبر 13 پاس کی تھی، جو اس ریزولوشن کا جو مرکزی نقطہ تھا اس کے مطابق انہوں نے تمام جو اس وقت ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ تھیں ان کو کہا کہ وہ، بلکہ یہ ان کو ایک ذمہ داری دی کہ وہ جو کوشش کریں کہ جو پرنسپل آف انٹرنیشنل لا کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا یا مقامی قوانین کا ہی حصہ بنانے کی طرف وہ کچھ اقدامات کریں۔ تو اب لیٹن امریکن اسٹیٹ میں انٹرنیشنل لا کو میونسپل لا کے برابر کا ہی درجہ دیا جاتا ہے ایفیکیسی کے لحاظ سے۔ لاسٹلی بیٹا پریکٹس میں ہم پاکستان کی اگر بات کریں گے تو ادھر بھی کورٹس کا نا تھوڑا سا مختلف رویہ رہا ہے۔ زیادہ تر ٹریڈیشنل اپروچ کو فالو کیا گیا ہے، اور ٹریڈیشنل اپروچ کو جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان انہیرنٹلی ایک ڈولسٹ یا ڈولسٹک اسٹیٹ کا درجہ حاصل رکھتا ہے۔ اس میں کافی زیادہ کیس لاز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چند کا ذکر آپ سے کریں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہمارے پاس کیس ہے شیلا ضیاء ورسز وابڈا 1994۔ سپریم کورٹ نے اس میں کہا کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ممالک یا نیشنز کے درمیان میں ہوتے ہیں ان کو کوئی ملک اگر سائن بھی کر دے تو تب تک وہ عمل پذیر نہیں ہوتے جب تک وہ اس کا ریٹیفیکیشن نہ کر دے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اپلیکیشن کی جب بات ہوتی ہے، لیکن مقامی لیول پہ جب بات کرتے ہیں تو عدالت نے کہا کہ یہ قانون کا درجہ ہمارے مقامی طور پر اسی وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کوئی ملک اس کے حوالے سے مقامی لیجسلیشن بھی کرے۔ جب تک اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی جو شرائط ہے اس کو مقامی قانون سازی کے ذریعے سے اس کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، تب تک اس ایگریمنٹ کے تحت جو بھی اوبلیگیشنز ان اسٹیٹ نے اپنے اوپر طاری کی ہیں ان کو کوئی بھی پھر مقامی لیول پہ نہ تو ان کو عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس پارٹی کے اوپر کسی بھی پارٹی کے اوپر بائنڈنگ ہو سکتی ہیں۔ پھر ہمیں ایک ریسنٹ کیس ملتا ہے 2016 کا سپریم کورٹ کا ہی، گورنمنٹ آف پنجاب ورسز عامر ظہور الحق۔ تو عدالت نے قرار دیا تھا کہ یہ اب بات کلیئر ہے، اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اور کنونشن ہے جب تک ان کو میونسپل لا میں انکارپوریٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر ڈومیسٹک لیول پہ یا نیشنل لیول پہ ان کی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی، انہیں انفورس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھیوری آف ٹرانسفارمیشن یا ڈولسٹک اپروچ ہی پاکستان میں زیادہ تر سپریم کورٹ نے فالو کی ہے۔ اور جب عدالتیں اس طرح کی تشریح کرتی ہیں تو وہ عموماً جو ہمارا آئین ہے اس کا آرٹیکل 175 کلاس 2 کا ہی حصہ لیتے ہیں، جس میں سہارا لیتے ہیں، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ عدالت کے پاس کوئی جورسڈکشن نہیں ہے جب تک کہ وہ کانسٹیٹیوشن یا کسی اور قانون کے تحت اسے عطا کی جائے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اور میونسپل لا میں اگر کانفلکٹ آ جائے کسی لیول پر تو پھر عدالت کا کیا رویہ ہے، تو اس حوالے سے 2014 کا پشاور ہائی کورٹ کا کیس ہے ہمارے پاس، اعتبار گل ورسز اسٹیٹ۔ جب عدالت نے فرمایا کہ ہمیں کسی طور پر اس بات کو اپنی نگاہ سے دور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے جو کہ ہماری مقامی عدالتی جورسڈکشن میں یا قانونی جورسڈکشن میں موجود ہے، کہ جب انٹرنیشنل اوبلیگیشنز یا بائیلیٹرل کمٹمنٹ جو کسی اور اسٹیٹ کے ساتھ ہیں ان کا تضاد ہو جائے میونسپل لا کے ساتھ تو پھر میونسپل لا کو ہی فوقیت ملے گی۔ پھر بیٹا پروگریسو لیگل اپروچ جس کو ہم ہارمونائزیشن یا مونسٹک کی بھی بات کریں گے، اسی بنیاد کے اوپر بھی ہمیں سپریم کورٹ میں ان کا اظہار ملتا ہے۔ ایون 1958 میں ہی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا، کیس تھا ہینوور فائر انشورنس کمپنی ورسز مرالی دھر بنے چند،
کہ کوئی بھی اسٹیچوٹ ہے اس کو اس طرح سے اس کی تشریح کرنا چاہیے اور اس کو اپلائی کرنا چاہیے جہاں تک اس کی جو زبان ہے وہ اس بات کی اجازت دے کہ جو کمیٹی آف نیشن ہے، جو بین الاقوامی جو ریاستیں ہیں یا اقوام ہیں، ان کے درمیان میں آپس میں جو اخلاقی اقدار ہیں، اس پہ کوئی بھی بات مخالف نہیں ہونی چاہیے، اور جو خاص طور پر انٹرنیشنل لا کے اسٹیبلش رول ہیں ان کے خلاف، تو اسٹیچوٹ کو اسی طرح سے ان کی تشریح کرنی چاہیے کہ مخالفت نہ ہو، کانفلکٹ رائز نہ ہو رولز آف انٹرنیشنل لا کے یا کمیٹی آف نیشن کے درمیان میں۔ پھر 1999 میں سپریم کورٹ نے ہی جب الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کا ذکر کیا تھا، تو اس میں بھی عدالت نے کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، تو وہ ایکچولی میں جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ 1948 میں ہوا تھا، اسی کا ہی اظہار ہے۔ تو عدالت کی رائے میں کہ جب بھی ہم نے جو فنڈامنٹل رائٹ جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں ان کی تشریح کرنی ہے، تو پھر حوالہ دیا جا سکتا ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی پرووینس کا، اگر ان کے درمیان میں کوئی تنازع موجود نہ ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کی ایسی لبرل تشریح کی جائے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو میکسیمم بینیفٹ دیا جا سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیشنز ہیں ان کے درمیان میں یکساں طور پر ان انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کی اپلیکیشن بھی ہو سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں موجودہ طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے بار بار کئی قوانین میں انٹرنیشنل ایگریمنٹس یا آرگنائزیشنز کے قوانین ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، اور ان کے مطابق ہی اپنے جو قانون سازی کی ہے۔ اس والے سے ایک مثال ہے ہمارے پاس پبلک پروکیورمنٹ رولز ہے 2004 کے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں پاکستان کی اسٹیٹ کی، ان کو فوقیت رہے گی میونسپل قوانین کے اوپر، اگر ان کے درمیان بھی تنازع بھی آ جائے یا فرق ہو، متضاد ہو ایک دوسرے سے، تو میونسپل لا کو نہیں فالو کیا جائے گا بلکہ انٹرنیشنل اوبلیگیشن کو فالو کیا جائے گا۔ اس کا اظہار ہمیں پبلک پروکیورمنٹ رولز کے رول نمبر 5 میں ملتا ہے کہ جب بھی یہ رولز جو ہیں ان کا تضاد آ جائے گا کسی بھی ایسی بین الاقوامی ذمہ داری سے یا کمٹمنٹ سے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کسی انٹرنیشنل ٹریٹی کے نتیجے میں، یا ایک اسٹیٹ یا اسٹیٹ سے جو ایگریمنٹ یا کنونشن کرتے ہیں اس کی موجودگی میں، یا کسی بین الاقوامی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، تو پھر انٹرنیشنل ٹریٹی یا ایگریمنٹ کی جو شکیں ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی اس کانفلکٹ کے حوالے سے، اور ان رولز کو اپلائی نہیں کیا جائے گا بلکہ پھر آنر کیا جائے گا انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو ہی۔ تو بڑا کنکلوژن میں پھر میں آپ سے ساری گفتگو کو سموتے ہوئے یہی بات کروں گا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ممالک کی پریکٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے انٹرنیشنل اور میونسپل لا کے ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور جو انٹرنیشنل لا کی اپلیکیشن ہے وہ جو کسی بھی ملک کی جو جوڈیشری ہے یا لیجسلیشن ہے ان پہ ہی اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ کس طرح کا ہے ان کے طرف۔ تو رائٹر کے بقول جو جوڈیشل اور لیجسلیٹو برانچز آف دا اسٹیٹ ہے ان کو چاہیے کہ وہ جو اسٹیٹ کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو آنر بخشے، اور اسی حوالے سے پھر اپنے ملک میں ان کو کوگنیزنس دے۔ ہاں، ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے لیجسلیچر اور جوڈیشل برانچز ان کو چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انٹرنیشنل لا اور میونسپل لا میں سے کوئی سپریم یا کوئی فوقیت نہیں رکھتا بلکہ یہ آپس میں ہم آہنگ ہی ہیں۔ تو کیونکہ یہ دونوں کو بنایا گیا اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہیومینٹی کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا حل نکالا جائے، اور اگر یہ دونوں لیجسلیٹو یا جوڈیشل برانچز ہیں یہ ریفیوز کر دیں انٹرنیشنل لا کے اصولوں کو، تو پھر اس سے ہوگا یہ کہ جو اسٹیٹس کے درمیان میں تعلقات ہیں وہ پھر مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر جو اصل مقصد ہے کہ جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو برقرار رکھنا وہ ناممکن ہو جائے گا۔ یوٹوپین سے مراد ہوگا کہ ناممکن ہے کہ اس حد تک تو انسان نہیں جا سکتا، تو ان عدالتوں کو اور لیجسلیشن کو چاہیے کہ ہارمونائزیشن کریں مقامی لیگل سسٹم میں اور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز میں یا رولز آف انٹرنیشنل لا کے درمیان۔
تھینک یو بیٹا. اللہ حافظ.